مال اگر ایک شہر میں ہے اور مالک دوسرے شہر میں ہے، یا مال ایک ملک میں ہے اور مالک دوسرے ملک میں ہے، تو زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے جس جگہ مال ہے اس جگہ پہ جو اس مال کی قیمت ہوگی اس کا اعتبار ہوگا۔ اگر زکوٰۃ کی نیت سے کسی شخص نے پیسے نکال کے الگ کر کے رکھ دیے تو بس اتنی نیت کافی ہے، اب مستحق اور غریب کو دیتے وقت دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی شخص نے زکوٰۃ کی نیت سے پیسے نکال کے الگ کر کے رکھ دیے کہ غریبوں کو تھوڑے تھوڑے کر کے دیتا رہوں گا، اور خدا نہ خواستہ وہ مال چوری ہو گیا، ضائع ہو گیا، کسی بھی طریقے سے ہلاک ہو گیا، ڈکیتی ہو گئی، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی الگ رکھنے سے جب تک غریب کے قبضے میں نہ چلا جائے، پھر اس کو نکال کر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اسی طرح کوئی شخص آپ کا مقروض ہے اور بہت ہی غریب ہے، قرض ادا کرنے کی اس کے پاس طاقت نہیں، استطاعت نہیں، اب آپ چاہتے ہیں کہ قرض کو اس طریقے سے معاف کریں کہ زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے، اور اگر آپ نے صرف قرض معاف کر دیا اور یہ نیت کر لی کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ جتنا قرض ہے یا جتنی آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، مثلاً ایک شخص 1 لاکھ کا مقروض ہے آپ کا، اور آپ 1 لاکھ کو زکوٰۃ میں اس کو دینا چاہتے ہیں اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو اس کو 1 لاکھ روپے اپنے پاس سے اس کے حوالے کر دیں، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ زکوٰۃ ہے، یہ آپ نے دی، اور دینے کے بعد پھر اس کو پورا مالکانہ حق دے، پورا اختیار دے، مجبور نہ کرے کہ نہیں آپ یہ پیسے میرے سر جو آپ نے زکوٰۃ میں لیے میرے قرض کے واپس کر دیں۔ اگر ذرا بھی مجبور کیا اس کو، جب پہلے سے اس کو پابند کر دیا کہ میں آپ کو 1 لاکھ دے رہا ہوں زکوٰۃ کے، اور اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ میرا قرض واپس کریں، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ بس میں مجبور ہوں دینے پر، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ میں شرط ہے مالک بنانا، اور مالک بنانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کو پورا اختیار ہو، چاہے دے اس کو دے، چاہے کسی اور کو دے، چاہے کھائے، چاہے اپنے پاس رکھے، جب تک یہ پورا اختیار نہیں ہوگا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مجبور نہیں کر سکتے، اگر اس کو مجبور کر دیا تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کو اختیار دے کہ میں دے رہا ہوں، اب آپ کی مرضی کہ آپ اس کو رکھیں یا زکوٰۃ سے آپ میرا قرض ادا کریں، یا اپنے گھر میں رکھیں، استعمال کریں، کچھ بھی کریں، آپ کے اختیار ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اور وہ بھی سمجھیں کہ صرف زبانی کلام میں اختیار نہیں، حقیقت میں اختیار ہے، تو پھر ملکیت ہوگی اور پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ پھر اگر اس پیسے سے وہ اس کا قرض واپس لوٹا دے تو صحیح ہے، جائز ہے، قرض بھی ادا ہو جائے گا، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گا۔ اس لیے اس میں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کو پورا اختیار دیا جائے مالکانہ حقوق کے ساتھ۔ زکوٰۃ کی رقم تھوڑی تھوڑی کر کے پورے سال میں دے سکتے ہیں، لیکن 1 سال کے اندر دینا ضروری ہے۔ اگر 1 سال مزید اوپر گزر گیا اور زکوٰۃ پوری ادا نہیں کی تو گناہ شروع ہو جائے گا، گناہ کبیرہ، اور توبہ بھی لازم ہوگی اور زکوٰۃ بھی دینا بھی لازم ہوگا۔ ایک شخص نے زکوٰۃ کی رقم مستحقین کو دینے کے لیے کسی کو نمائندہ بنا لیا، وکیل بنا لیا، میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ اپنی مرضی سے یا میری مرضی سے فلاں فلاں مستحق کو دے دینا۔ تو اگر اس نے وہ مال اپنے نمائندے اور وکیل کو دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت کر لی، اب اتنا ہی کافی ہے، دوبارہ نیت کی اس کی نیت جو اس کے وکیل کی نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دیتے ہوئے نیت کرنی وہ کافی ہے۔ اور اگر دیتے ہوئے نیت نہیں کی تو جب تک اس کے وکیل کے پاس موجود ہے، یا تو وکیل نیت کر لے یا خود نیت کر لے،
اور اس نے بھی نیت نہیں کی اور وکیل نے بھی سوچا کہ مجھے نیت کی کیا ضرورت، جس کا مال ہے پیسہ ہے جس نے دیا اس نے نیت کی ہوگی، اور وکیل نے آگے دے دی، غریبوں کو غریبوں نے خرچ کر دی اور نیت نہیں کی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی دوسرے عزیز رشتہ دار دوست پارٹنر کی زکوٰۃ بغیر اس کی اجازت کے ادا کرنا غلط ہے۔ اس سے اجازت لیں اور پھر ادا کریں، پھر ادا ہوگی۔ اور زکوٰۃ اس کی طرف سے ادا کر دی، بعد میں اس سے اجازت لے رہے ہیں تو تب بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور اگر ہر سال کا معمول ہے کہ یہ اپنے اس دوست کی طرف سے، اپنے عزیز کی طرف سے، اپنے پارٹنر کی طرف سے زکوٰۃ دیتا ہے اور پھر یہ بعد میں حساب کر لیتے ہیں، تو پھر ہر سال اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک سلسلہ چل رہا ہے، تحقیق چل رہی ہے، اس کے مطابق وہ زکوٰۃ نکالتے اور دیتے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح زکوٰۃ کے اندر بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، زیور کہتے ہیں جی یہ بیٹی کی شادی ہوگی نا اس کو دے دیں گے۔ کل بھی ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا، اس کے بتا رہا، ماں نے زیور اس کے پاس تھا، اس نے الگ کر کے رکھ دیا یا کسی کے حوالے کر دیا، اپنے کسی رشتے دار کے، اپنی بہن کے، اپنی ماں کے، کسی کے، یہ میں زیور الگ کر کے رکھتی ہوں، جب میری بیٹی کی شادی ہوگی نا اس کو دینا ہے، ایک بیٹی کو، دو بیٹیوں کو۔ اب اس کی زکوٰۃ کون دے گا؟ بیٹیاں چھوٹی ہیں، نابالغ، یہ بات سمجھ لیجیے اچھی طرح کہ الگ کر کے رکھنے سے اپنی ملکیت ختم نہیں ہوتی۔ ملکیت تب ختم ہوگی کہ یا تو اس بیٹی کے نام کر دیں، زبانی لکھت پڑھت شریعت میں ضروری نہیں ہے، بہتر ہے، آگے بعد میں جھگڑا نہ ہو، لکھت پڑھت اس لیے بہتر ہے، لیکن شرط نہیں ہے۔ اس کے بغیر بھی کہہ دیا گھر میں دو آدمی کے سامنے کہ یہ زیور میں بیٹی کو دے دیں، تو صرف کہنا کافی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ بات میں نے پہلے بتائی تھی، ملکیت میں پورے مالکانہ حقوق ہونے چاہیے۔ اگر یہ کہہ دیا میں بیٹی کو دے رہی ہوں تو پھر بیٹی کو پورا اختیار دیں، پورا مالکانہ حق دیں، پوری اتھارٹی دیں کہ وہ بیٹی چاہے رکھے اپنے پاس، چاہے بیچے، چاہے کچھ بھی کرے، اس کو اختیار ہو، پھر ہوگی ملکیت بیٹی کی۔ یاد رکھیں، صرف کہنے سے نہیں ہوتی۔ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں لیکن بیٹی کو ہی پتہ ہے میں کچھ نہیں کر سکتی، زیادہ زیادہ استعمال کر سکتی ہوں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں، تو بیٹی کی ملکیت نہیں آتی اس سے۔ زکوٰۃ پھر جس کا زیور باپ کا ہے تو باپ زکوٰۃ دے گا، ماں کا ہے تو ماں زکوٰۃ دیتی ہے، یا کسی اور کو دے رہے ہیں، بہن کو دے رہے ہیں، بڑی بیٹی کو دے رہے ہیں، ماں کو دے رہے ہیں، کسی اور کو کہ یہ زیور رکھ لو اور یہ جب بیٹی کی شادی ہوگی نا اس کو دے دیں گے، تو اس کو مالک نہیں بنایا۔ مالک تو تب بندے کو پورا اختیار ہوگا، یاد رکھیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ پلاٹوں میں کرتے ہیں، پلاٹ لیا، اس کی فائل فلاں کے نام، اس کی فائل فلاں کے نام، تو بھائی فائل کسی کے نام پہ کرنے سے یا پاپا کسی کو دینے سے ملکیت نہیں آتی شرعی طور پر۔ وہ ٹھیک ہے، دنیا کے قانون میں تو ظاہر بات جس کے نام ہے وہ ثابت کر دے گا، اس کو مل جائے گا۔ بات دنیا کی نہیں ہو رہی، اور دنیا کے قانون اور ملک کے قانون کی نہیں ہو رہی، عدالتوں کی نہیں ہو رہی، بات شریعت کی ہو رہی ہے۔ شریعت میں کسی کے نام فائل ٹرانسفر کرنے سے اس کی ملکیت نہیں آتی۔ ملکیت تب آئے گی جب کہ پوری اتھارٹی اس کو دیں گے، پورا اختیار اس کو دیں گے کہ وہ چاہے اس فائل کو رکھے چاہے بیچے، ایسا اختیار لے جو چاہے کرے، تو پھر اس کی ملکیت آتی ہے شرعی اعتبار سے، ورنہ نام کرنے سے، ٹرانسفر کرنے سے ملکیت نہیں آتی۔ یہ بات سمجھنی ہے، جو مالک ہے اصل جس نے دیا ہے وہی مالک ہوگا، دوسرا مالک نہیں ہوگا۔